اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی اور آپ کے خلفائے رضی اللہ عنہ کی پیروی کے بارے میں احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور آپ کے طریقے پر اور آپ کے حکم اور چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تم کو بے غرض ہو کر ڈراتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور شام ہوتے ہی چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے۔ تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کیا، ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر آئے گا، ضرور آئے گا، اور دونوں بہت ملتے جلتے رہیں گے، جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقے کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ باقی کے فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو فرقہ جنت میں جائے گا ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو راستے پر چلے
جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے نورانی چہرے کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ واعظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ جانے والے کا آخری واعظ ہوتا ہے، اس لیے آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت فرماتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، چاہے وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رہنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دن کی بات اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔